کبھی یہ خیال آیا ہے کہ کچھ مذہبی قوانین جن کا مقصد شاید آج اتنا واضح نہیں لگتا پھر بھی اتنے اہم کیوں ہیں؟ چلیں آج اسی منطق کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی عام سوال سے کہ بھائی کچھ مذہبی اصول ایسے ہیں جن کا مقصد آج کے دور میں شاید اتنا ریلیونٹ نہیں لگتا، تو پھر وہ لاگو کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا، ماخذ یہ بتاتا ہے کہ اس ساری الجھن کی جڑ دراصل ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ ہے کسی بھی اصول کے مقصد کو اس کے محرک کے ساتھ گڈمڈ کر دینا۔ بس اسی ایک فرق کو سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمارا روڈ میپ کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ بنیادی الجھن ہے کیا، پھر اسے سمجھنے کی 3 چابیاں دیکھیں گے، ایک کیس اسٹڈی کریں گے شراب کی مثال سے، پھر دیکھیں گے کہ یہی منطق باقی احکام پر کیسے لگتی ہے، اور آخر میں سب سے اہم بات کہ یہ فرق جاننا اتنا ضروری کیوں ہے۔ چلیں جی، اس منطق کا تالا کھولنے کے لیے ہمارے پاس 3 کلیدی تصورات ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے حکم۔ یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، یعنی وہ ڈیوائن کمانڈ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، جیسے نماز فرض ہے یا شراب حرام ہے، سمپل ایز دیٹ۔ دوسری چیز ہے علت۔ اب یہ علت کیا ہے؟ اسے آپ ایک سوئچ کی طرح سمجھیں، جیسے ہی یہ سوئچ آن ہوتا ہے حکم لاگو ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس قانون کا اصل ٹریگر ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر آتی ہے حکمت۔ حکمت دراصل اس حکم کے پیچھے کا کیوں ہے، مطلب وہ گہرا مقصد یا وہ فائدہ جس کے لیے وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہے سب سے اہم نقطہ، جو حکم ہے نا وہ ہمیشہ علت یعنی ٹریگر سے جڑا ہوتا ہے، حکمت یعنی مقصد سے نہیں، اور یہی وہ فرق ہے جو ساری بحث کی بنیاد ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک سگنل پر لال بتی کا ہونا یہ علت ہے رکنے کی، اور حادثات سے بچنا یہ حکمت ہے۔ اب رکتے اس لیے ہیں کہ بتی لال ہے، اس لیے نہیں کہ سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے یا نہیں۔ علت پوری ہوئی، حکم لاگو ہو گیا۔ چلیں اب اس فریم ورک کو ایک بہت ہی واضح مثال سے سمجھتے ہیں۔ بات کرتے ہیں شراب کی ممانعت کی۔ اچھا، تو اس مثال میں دیکھیں حکم کیا ہے؟ شراب حرام ہے۔ اس کی علت یا ٹریگر کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا نشہ آور ہونا۔ اور اس کے پیچھے حکمت یا مقصد کیا ہے؟ عقل کی حفاظت کرنا اور معاشرے کو جرائم اور بگاڑ سے بچانا۔ لیکن یہیں پر وہ عام دلیل سامنے آتی ہے جو اکثر سننے کو ملتی ہے، بھائی میں تو بس تھوڑی سی پیتا ہوں ذمہ داری سے، نہ میں کوئی مسئلہ کرتا ہوں نہ میرے ہوش خراب ہوتے ہیں۔ تو دراصل کہا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ حکمت والا منفی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا تو حکم لاگو ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کسی کا ذاتی کنٹرول اس حکم کو کالعدم کر دیتا ہے؟ تو اس منطق کے مطابق جواب ہے بالکل نہیں۔ حرمت اپنی جگہ قائم رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حکم کا تعلق علت یعنی نشہ آور ہونے سے ہے، حکمت یعنی فساد نہ ہونے سے نہیں۔ جب تک وہ علت وہ ٹریگر موجود ہے، حکم بھی اپنی جگہ موجود رہے گا۔ اب یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہی منطق دوسرے احکام پر کیسے اور کتنی مستقل مزاجی سے لاگو ہوتی ہے۔ حجاب کی مثال لیتے ہیں۔ یہاں حکم ہے پردہ کرنا۔ علت کیا ہے؟ کسی غیر محرم مرد کی موجودگی، اور حکمت حیا کی حفاظت اور ایک باوقار شناخت۔ اب دیکھیں قانون تو علت سے جڑا ہے، تو یہ کہنا کہ ماحول تو بہت محفوظ ہے، یہ دلیل حکمت سے متعلق ہے، یہ علت کو ختم نہیں کرتی، اس لیے حکم اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اچھا، اب نماز کو دیکھتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ دن میں 5 وقت کی ادائیگی۔ علت کیا ہے؟ مقررہ وقت کا شروع ہو جانا۔ اور حکمت اللہ کو یاد کرنا، روحانی سکون۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں تو ہر وقت اللہ کی یاد ہے، تو مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حکم کا تعلق وقت کے آنے یعنی علت سے ہے، نہ کہ یاد آنے یا نہ آنے کی کیفیت یعنی حکمت سے۔ اور بالکل اسی طرح روزہ ہے۔ حکم ہے رمضان میں روزہ رکھنا، علت ہے رمضان کے مہینے کا شروع ہونا، اور حکمت ہے تقوی پیدا کرنا۔ اب اگر کوئی پہلے سے ہی بہت پرہیزگار ہے تو بھی اس پر روزہ فرض ہی رہے گا، کیونکہ حکم کا تعلق مہینے کے آنے یعنی علت سے ہے، حکمت سے نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ علت اور حکمت کے اس فرق پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ آخر یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماخذ کے مطابق
آج کل جو بنیادی غلطی کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ حکمت کو ہی علت سمجھ لیا جاتا ہے، یعنی قانون کے مقصد کو ہی اس کا ٹریگر مان لیا جاتا ہے۔ اور یہ غلط فہمی ایک خاص قسم کے استدلال کو جنم دیتی ہے جو 3 مرحلوں میں کام کرتا ہے۔ پہلا قدم، کسی حکم کی حکمت یا مقصد کو پہچانا جاتا ہے۔ دوسرا قدم، اسی حکمت کو اصل علت یعنی ٹریگر قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری قدم، یہ دلیل دی جاتی ہے کہ چونکہ کسی خاص صورتحال میں وہ حکمت یا مقصد پورا نہیں ہو رہا، اس لیے اب حکم بھی لاگو نہیں ہوتا۔ اب اس سوچ کے نتائج کیا ہیں؟ ماخذ کے مطابق اس کے نتائج کافی گہرے ہیں۔ اس سے خدائی قوانین سبجیکٹو یعنی ذاتی رائے پر مبنی لگنے لگتے ہیں۔ احکامات کو ذاتی فیصلوں کی بنیاد پر رد کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مذہبی قانون کا جو استحکام اور تسلسل ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، اور یہ صرف مذہبی قوانین تک محدود نہیں ہے۔ کیا کسی بھی اصول کا مقصد اور اس کا محرک ایک ہی چیز ہو سکتے ہیں؟ شاید اسی ایک فرق کو سمجھنا ہمارے تمام قوانین اور نظاموں کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل